ایک جملہ سن لیں کہ یہ مخصوص عیسائیوں کے لیے آیت ہے، آج کے عیسائیوں کے لیے نہیں ہے۔ اب میں آگے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب جی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں نا، میں نے گزارش کی ہے نا، ایک پرانا قصہ ہے، اس میں نیا سبق ہے۔ جس نے وصول کرنا ہے اسے بولنا پڑے گا۔ میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے محبوب یہ جو عیسائی ہیں نا، یہ تیری ساری امت سے پیار کریں گے، پتہ کیوں؟ جی مولا، ذالکا، وجہ یہ ہے۔ آپ نے کچھ سنی ہے؟ سبحان اللہ کہہ لفظ ذالکا کا ترجمہ امام اہل سنت نے کیا، فرماتے ہیں بات یہ ہے ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا، محبوب یہ عیسائی تیری ساری امت سے پتہ کیوں پیار کریں گے؟ جی مولا، فرمایا اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں۔ محبوب یہ تیری ساری امت سے پیار پتہ کیوں کریں گے؟ جی مولا، فرمایا اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں درویش بھی ہیں۔ محبوب یہ عیسائی تیری ساری امت کا درد پتہ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ درویش جو ہیں۔ محبوب یہ پتہ نہیں یار، میں نے تو سبق دے دیا نیا پرانے قصے میں سے، لیکن آپ نے وصول نہیں کیا، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ میں نے سبق دے دیا نیا لیکن میں آپ نے وصول نہیں کیا، اس کا مجھے درد ہوا دل میں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ جو تیری ساری امت سے پیار کرتے ہیں نا، اس لیے کہ درویش جو ہیں۔ مجھے بڑا مزہ آیا ہوئے، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے میرے پیر جو ہیں وہ مخدوم اہل سنت نہیں ہیں، مخدوم اہل اسلام ہیں۔ مجھے بڑا مزہ آیا اس جملے کا، میں لطف لے رہا تھا اس وقت کا بیٹھا ہوا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کی ساری امت سے پیار کرے ہم اسے درویش کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کی ساری امت سے پیار کرے ہم اسے درویش کہتے ہیں۔ میرے صاحبوں، میرے ارد گرد علمی دنیا کے شاہکار اور شہنشاہ تشریف فرما ہے، سادات اور علماء کا ایک جم غفیر ہے۔ آج کل جو بڑی شورۂ آفاق آیت پڑھی جا رہی ہے وہ سورہ فتح سے ہے، 48واں سورہ ہے اور 29ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ، مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، والذین معہ، محبوب کا ساتھی ہے وہ، محبوب کا ساتھی ہے وہ، محبوب کا ساتھی ہے وہ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپس میں رحم کرے وہ مصطفیٰ کا ساتھی ہے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی، کس کے سر سے گزر گیا ہے۔ میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرے وہ مصطفیٰ کا ساتھی ہے۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرے وہ مصطفیٰ کا ساتھی ہے۔ جو مصطفیٰ کی ساری مجھے تو وہ ایک جملہ ہی لے گیا ہے یار، ایک جملہ ہی مجھے لے گیا ہے، میں کیسے آگے چلوں گا؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو مصطفیٰ کی ساری امت سے پیار کرے وہ مصطفیٰ کا ساتھی ہے۔ اگر میں لہجہ بدلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں منت کروں تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب جی مولا میں ایک بات کہوں، جی مالک آرڈر لگا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو ایک دوسرے کی عزت نہ کرے تیرا ککھ نہیں لگتا۔ بولو جسے سمجھ آئیے بات کو۔ محبوب جی مولا تمہارے میلاد اور ان کی مجلسیں اور ان کی سیرت کانفرنسیں اور یہاں درود کی ساری تسبیحاں منہ پر بجے گی جب مصطفیٰ نے کہہ دیا جاؤ تو میرا ککھ نہیں لگتا۔ مولا میرا قصور کیا تھا؟ میں تو میلاد کرواتا رہا، میں تو مجلس کرواتا رہا، میں تو وہ سیرت کانفرنس کراتا رہا۔ آواز توحید آئے گی محمد اس کے دل میں تیری ساری امت کا درد نہیں تھا۔ بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو مصطفیٰ کی ساری امت سے پیار کرے ہم اسے درویش کہتے ہیں۔ یار میں بات کرنا چاہتا ہوں، جسے وصول کرنا ہے سبحان اللہ کا ذکر کر دیا۔ اچھا تو مالک پھر فرمایا جو مصطفیٰ کے، مجھے معین الدین بادشاہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، بڑے خانقاہ نشین میرے ارد گرد جلوہ فروز ہیں، معین الدین فرماتے ہیں درویش کی عطا سمندر کی طرح ہوتی ہے،
اور درویش کا فیض سورج کی کرنوں کی طرح ہوتا ہے. سورج نہیں دیکھتا میری روشنی کہاں جا رہی ہے. بولو نا یار، یہی تو کمال ہے درویش کا، یہی تو تر امتیاز ہے تصوف کا، یہی تو فقر کا ایک امتیاز ہے. کوئی آئے اپنا ہو جائے، کوئی آئے اپنا ہو جائے. اللہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کی ساری امت سے پیار کرے ہم اسے درویش کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کی ساری امت کا درد رکھے ہم اسے درویش کہتے ہیں. تو مالک آگے فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. فرمایا ان میں عالم بھی ہیں درویش بھی ہیں. اللہ نے عالم کو الگ رکھا، درویش کو الگ رکھا. اللہ نے عالم کو الگ رکھا، درویش کو الگ رکھا. اے مولا کیوں؟ فرمایا پرانے سبق میں سے نیا سبق حاصل کرو نا. ہمارے ہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ مت اعلان ہو گیا، یہ مت سمجھنا کہ ہر عالم درویش ہو جائے گا، یہ نہ سمجھنا ہر عالم درویش ہو جائے گا. میں سمجھا نہیں سکا. سرداروں، ہر ہیرا پتھر ہوتا ہے، ہر ہیرا پتھر ہوتا ہے، ہر ہیرا پتھر ہوتا ہے. اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ وصول نہیں کرنا چاہتے. ہر ہیرا پتھر ہوتا ہے، ہر ہیرا پتھر ہوتا ہے. میں نہیں پڑھ سکتا خاموش مجمع میں. ہر ہیرا پتھر ہوتا ہے تو ہر پتھر کو ہیرا نہ سمجھ لیں. فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. لیکن رخ قرآن کا پیغام لے. اللہ نے عالم کو پہلے رکھا، درویش کو بعد میں رکھ کے اعلان کر دیا میں اللہ نہیں مانتا کہ وہ درویش ہو اور پھر عالم نہ ہو. جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا میں نہیں مانتا کہ وہ درویش ہو اور عالم نہ ہو. میں نہیں مانتا کہ وہ درویش ہو جائے پھر کتاب نہ کھلے دل کی. جسے سمجھ آ رہی ہے تم دارا بیادری بھی کو علم سمجھ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے میں نہیں مانتا کہ وہ درویش ہو اور عالم نہ ہو. جو درویش ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا. مجھے ضیاء الدین بلخی یاد آیا. اسے منطق کے بڑا ناز تھا، اسے فلسفے پہ بڑا ناز تھا، اسے علم کا بڑا غرور تھا، لیکن درویشوں سے بڑا الرجی تھا. اسے معین الدین کے آنے کی خبر ملی تو کہنے لگا میں مناظرہ کروں گا جا کے، میں دیکھوں گا کتنے پانی میں ہے یہ پیر. وہ درویش لنگر تناول فرما رہے تھے، دیکھا تو مولانا کا استقبال کیا اور ساتھ بٹھا کے کہنے لگے مولانا یہ ایک لقمہ تو تناول فرمائیے. ایک لقمہ کھایا، منطق دماغ سے نکل گیا، فلسفہ دماغ سے نکل گیا، سارا علم پانی کی طرح بہ گیا. اپنے ابے کا نام بھی بھول چکا تھا، یہ بھی بھول چکا تھا میں یہاں آیا کیوں ہوں. فرمایا مسکرا کے مولانا یہ دوسرا لقمہ کھاؤ. جب دوسرا لقمہ کھایا ہوش بحال ہو گئی. معین الدین مسکرا کے فرماتے ہیں مولانا اتنا بڑا یہ بات شروع کی جائے. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اور فرمایا ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے کیونکہ درویش جو ہیں. بولو جسے سمجھ آئیے قرآن پاک کی. جس کے وجود پر اکڑ آ جائے، جو زمین پر چلتا ہوا زمین کو دکھا رہا ہو، اللہ فرما رہا ہے اسے جو مرضی سمجھنا، درویش نہ سمجھنا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا درویش ہو اور اس میں تکبر آ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی مل کے سبحان اللہ کہو ذرا. علماء میرا ساتھ دے یار. مجھے ایک آیت سورہ نمل سے یاد آ رہی ہے، 27 نمبر سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند نبوت پر جناب داؤد کے صاحبزادے تشریف فرما ہے اور ارشاد فرماتے ہیں ایکم یاتینی بی عرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت لے کر آئے گا. مجھے وہ نہیں سنانا جو آپ سنتے رہتے ہیں یار، مجھے تھوڑا آگے چلنا ہے. ایک قال افریت من الجن، ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا. جناب نبی نے یوں دیکھا، کہا تو لائے گا؟ کہنے لگا انا آتی کا، میں لاؤں گا میں لاؤں گا میں لاؤں گا. اگلے جملے میں کہنے لگا انا لکوی امین، میں کوی ہوں میں کوی. جب اس نے 2 دفعہ کہا نا میں، پھر کہا میں، اللہ فرمایا داؤد کے بیٹے اسے بٹھا دے، یہ نہیں کچھ کر سکتا. بولو نا جسے سمجھ آئیے بات.
यारा पुराने किस्से में से नया सबक भी तो हासिल करने की कोशिश करो ना। दाऊद के बेटे इसे बिठा दे, ये नहीं कुछ कर सकता, और वो अपने मुंह से कह रहा था अंतकुम अमी मकामे का, आपके उठने के बाद आएगा तख्त, मुझे 3 घंटे लगेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये 2 दफा तेरे सामने मैं कह गया, ये नहीं ला सकता। बोलो यारा जिसे कुरान की समझ आ रही है। अल्लाह ने फरमाया दाऊद दोबारा ऐलान कर, सुलेमान दोबारा ऐलान कर, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन लाएगा? एक उठा, कहने लगा अय्यर्तद्दा, आप अपनी तरफ देखें, यूं दोबारा आप मेरे बैठे हुए की तरफ यूं देख दे। कौन सुन रहा है और मैं किसे सुना रहा हूं? और नहीं नौजवानों, अटेंशन प्लीज, इस आयत के इन लफ्जों पे जरा गौर करना। मुझे आंख झपकने वाला तर्जुमा भी आता है, लेकिन मुझे करना है जो कुरान कह रहा है। अब मेरी तरफ देखो, मुझे ठंडा सुभान अल्लाह ना सुनाओ, मिलके सुभान अल्लाह कहो ना। जनाबे सुलेमान के मुरीद ने अपने नबी से कहा आप देखें अपनी तरफ यूं यूं, फिर देखें मेरी तरफ यूं। मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूंगा यारा, मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूंगा? अल्लाह फरमा रहा है कि दाऊद से, सुलेमान से आसिफ बिन बखिया ने कहा कि आप देखें यूं अपनी तरफ, फिर देखें मेरी तरफ, अनाती का फिर मैं लाऊंगा, क्योंकि नजर आपकी होगी। हाय बोलो ना जिसे कुरान की समझ आ गई है। इसलिए कि नजर आपकी होगी और तख्त मैं लाऊंगा, इसलिए कि नजर आपकी होगी और तख्त मैं लाऊंगा। मेरे सरदारों इधर तख्त आया, नबी के दिल में तहसीन का दर्द, तहसीन आया कि मैं अपने मुरीद को शाबाश दूं कि तूने कमाल कर दिया। उसने जल्दी से कदम पर हाथ लगा के कहा ये मेरा कमाल नहीं है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये नजर आपकी थी, फजल उसका था। अल्लाह फरमाया सुलेमान ये तेरा मुरीद नहीं मेरा वली है। इसे समझ आई? मिलके सुभान अल्लाह कहो। सुलेमान ये तेरा मुरीद नहीं है, मेरा वली है। मैं समझा नहीं सका, लोहे कलम पर सोने के कलम से लिख, जिसके वजूद में तकब्बुर ना आए, कुरान उसे दरवेश कहता है। जिसके दिल में मुस्तफा की सारी उम्मत का दर्द हो, कुरान उसे दरवेश कहता है। जिसके वजूद में इल्म की तड़प हो, कुरान उसे दरवेश कहता है। मुझसे कबल किबला एक आयत बयान कर रहे थे, यतलू अलैहिम आयात, मुझे पता नहीं उसमें भी कुछ नजर आ रहा था, लेकिन अब मैं छोड़ता हूँ। मेरी जिंदगी ने कभी मौका दिया, आप मुझे याद कराएंगे, फिर उसे डिटेल से पढ़ेंगे। मेरे सरदारों अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, अल्लाह इरशाद फरमा रहे जिसके जिस्म में तकब्बुर ना हो हम उसे दरवेश कहते हैं। जिसके दिल में दर्द इंसानियत हो हम उसे जिसके दिल में दर्द इंसानियत हो। यार अल्लाह अगर सारा कुरान मोमिनों के लिए उतारता तो ववस्सैनल इंसाना कहने की क्या जरूरत थी? जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो यार। ववस्सैनल इंसाना कहने की क्या जरूरत थी? पता चला अल्लाह दर्द दिल दे रहा है, अल्लाह दर्द दिल दे रहा है। मुझे वो याद आ रहा है जो तकब्बुर नहीं किया करता था। वो निकला था अपने गांव से और अपने कमी से कह रहा था मेरे नाल बैठ के खाई ना, मेरे पीर का दस्तरखान सबके लिए एक होता है। मेरे नाल बैठ के खाना ना शुरू कर दी, मैं चौधरी हूं तू कमी है, मेरे नाल ना भाई। अगर मेरा मुर्शिद कहे तो कहना भूख नहीं है। अब ये बारगाहे दरवेश में आए तो दरवेश ने कहा बेटा उठो खाना खा लो। इसने कहा हुजूर मुझे भूख नहीं है। चौधरी उठा और खाना शुरू हो गया। जब कहा ना मुझे भूख नहीं है तो दरवेश ने कहा काका भूख ना भी हो, फकीर का लंगर शिफा समझ के खाना चाहिए। अब नहीं झूठ बोला जाता लजपाला, मेरा चौधरी मेरे साथ है, मैं हूं कमी, वो है चौधरी, मैं साथ नहीं खा सकता। आंखों में आंसू आ गए उस दरवेश की आंख में, कहने लगे हुए तू है इसका कमी, मैं हूं मोहम्मद का कमी। बोलोगे तो मैं आगे कुरान पढ़ूंगा। तू है इसका कमी, मैं हूं मोहम्मद का कमी। अच्छा तू चौधरी के साथ नहीं खा सकता तो कमी के साथ तो खा सकता है। जिसके वजूद में तकब्बुर ना हो, कुरान उसे दरवेश कहता है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं 83 नंबर आयत को शुरू कर लूं। कैसे पढ़ूंगा? आप चुप करके बैठे हुए हैं। मैंने 82 नंबर को पढ़ लिया है, अब मैं 83 नंबर पढ़ना चाहता हूँ, आप चुप बैठे हुए हैं। मुझे मजा आएगा तो मैं आगे पढ़ूंगा ना। नहीं जिसे कुरान से मोहब्बत है गज के सुभान अल्लाह कहो।
اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. اللہ نے فرمایا محبوب جی مولا، یہ پرانا قصہ ہے نجاشی کا. علی کے سگے بھائی نے سورہ مریم پڑھی ہے نجاشی کے سامنے. نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے حبشہ میں. اللہ قرآن کی آیت دے رہا ہے مکے میں، اور مصطفیٰ سے فرما رہا ہے تَرَىٰ، آپ کی نظر میں ہے. مولا کیا نظر میں ہے مصطفیٰ کی؟ فرمایا قرآن وَإِذَا، جب سَمِعُوا، سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ، نازل کیا گیا آپ کی طرف، إِلَى الرَّسُولِ محبوب، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں سن کر. مولا میں سمجھا نہیں سکا. اللہ نے فرمایا قرآن سن کر رو پڑو، اسے درویش کہتے ہیں. قرآن سن کر رو پڑو، اسے درویش کہتے ہیں. قرآن سن کر، اب تو میرے جیسے پیر ہیں یارا، میرے جیسے پیر ہیں ویسے ہی مرید ہیں. یہاں اعلان ہو رہا ہے سن جی مولا. اللہ نے فرمایا یہ دنیا دار ہیں، ان کی راتیں سوتے گزرتی ہیں. یہ درویش ہیں، ان کی راتیں روتے گزرتی. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا قرآن سن کر، یہاں میں یعنی درس دے رہا ہوں لیکن یہاں ایک جملہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں. حبشہ کا نجاشی رویا ہے حبشہ میں، قرآن کی آیت آئی ہے مکے میں. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے وہ ہے آپ کی نظر میں. تو جو قرآن سن کر روئے، جہاں بھی روئے، وہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی نظر میں. بولو جسے سمجھ آئیے قرآن سن. یار سورہ آفاق حدیث ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، لمبی ہے، درمیان سے 2 ٹکڑے پڑھ دیتا ہوں. قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے. آپ خاموشی سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہے. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے. اگر کوئی مولوی کہے تو اسے کہنا یہ بات سچ ہے، کہے سچ ہے. کہنا نماز ہے، کہے گا ہے، تو کہنا پھر مان جانا آنکھیں بھی ہیں. آئے بولو نا جسے سمجھ آئی ہے. اچھا وہ کہے آنکھیں بھی ہیں لیکن مکے میں ہیں، تو کہنا ٹھنڈ کیسے پہنچے گی؟ جنتری والی نماز سے کہ کیلنڈر والی چھپی ہوئی نماز سے؟ کہے گا نہیں، مومن مصلی پہ آئے گا تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈ پڑے گی. تو پھر اسے کہنا مومن کا مصلی پہ آنا محمد کو نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جسے سمجھ آئی بولو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا جو قرآن پڑھ کے روئے، قرآن اسے درویش کہتا ہے. جو قرآن پڑھ کر روئے، ہم اسے درویش کہتے ہیں. میں آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. جو قرآن سن کر روئے، ہم اسے درویش کہتے ہیں. مولا پھر فرمایا مما عرفوا من الحق، یہ حق کی معرفت رکھتے ہیں. جاؤ گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، اسے مرشد مانو جو حق کی معرفت رکھے. اسے مرشد مانو جو حق کی معرفت رکھے. سید احمد رضا شاہ جی، یہ میرا آپ سے ادھار ہو گیا، ڈونڈیے شریف کبھی آؤں گا نا تو پھر لفظ حق پہ قرآن پڑھوں گا تو پھر بتاؤں گا یہ حق کسے کہتے ہیں. ابھی میں آگے چلنا چاہتا ہوں. حق کی معرفت رکھے، ہم اسے درویش کہتے ہیں. اوے جو حق، ایک منٹ سورہ زخرف سے مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے. قرآن کا 43واں سورہ ہے، 86 نمبر آیت ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو سننا چاہتے ہیں چپ نہیں بیٹھیں گے. رہنے دو، آپ والی نہیں ہے، کہیں اور جا کے پڑھیں گے. بابا جی کی بارگاہ میں اکیلے میں کہیں آ کے سنا دوں گا، آپ کو نہیں سنانے والا. مجھے مزہ آئے گا تو میں پڑھوں گا، جسے قرآن سے پیار ہے میرے کے سنانے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً. فرمایا کوئی کسی کو معاشر میں بخشوا نہیں سکتا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا. لا يَمْلِكُ الَّذِينَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، معاشر میں کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا. تو مولا کوئی بھی، فرمایا اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، اور جو حق کا گواہ ہو وہ چھڑا سکتا ہے.